अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मीरा जी की एक नज़म क्लर्क का नग़्मे महब्बत, इस नज़म के मानी व मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे, इसका तज्ज़िया करेंगे। मीरा जी की नज़में आप देखें तो उसमें अलामतों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि एक आम कारी के लिए मीरा जी की नज़मों को, इनकी शायरी को समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप मीरा जी के जो महसूस अलामात है इनको समझेंगे, फिर आपको उनकी शायरी समझना हो सब कुछ आपके लिए इजी हो जाएगा। ये भी एक नज़म है, इसमें भी अलामतों का कुछ इस्तेमाल है। मैंने कोशिश की है, शेरी मिसालें भी मैंने नीचे लिखी है और कोशिश करूँगा इसकी वजाहत ऐसी करूँगा कि आप इसको अच्छी तरह समझ सके और आपको इस नज़म में कोई मुश्किल ना हो। स्टूडेंट्स के लिए अगर फिर वो एग्ज़ाम में इसके हवाले से कोई सवाल आता है तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं। नोट्स भी मैंने यहाँ लिखे हैं, अगर आप अपने पास नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। तो ये इनकी एक नज़म है, मशहूर नज़म है मीरा जी की नज़मों में। मिसरे मैंने यहाँ लिखे हैं, ये नज़म फिर आप पढ़े। सब रात मेरी सपनों में गुजर जाती है और मैं सोता हूँ, फिर सुबह की दीवी आती है, अपने बिस्तर से उठता हूँ, मुँह धोता हूँ, लाया था कल जो डबल रोटी उसमें से आधी खाई थी, बाकी जो बची वो मेरा आज का नाश्ता है। दुनिया के रंग अनोखे हैं, जो मेरे सामने रहता है उसके घर में घर वाली है, और दाएं पहलू में एक मंजिल का है मकान ओ हाली है। इसी तरह ये एक नज़म है, आप इसको स्टॉप करके इसको पढ़ सकते हैं। इन अशआर को पहले इसको पढ़ें ताकि फिर आपको इसके तज्ज़िये में, जब मैं इसका तज्ज़िया करूँगा, इसमें कुछ मुश्किल ना हो आपके लिए। ठीक है, तो ये नज़म है, ये इनके मिसर हैं, छोटे बड़े मिसर हैं, आज़ाद नज़म है, किसी ख़ास महसूस बहर की पाबंदी इसमें नहीं हुई है। तो आप इसको खुद से पढ़ने की कोशिश करें, वीडियो को स्टॉप करें और इन अशआर को पढ़ें। अब मैं इस नज़म का तज्ज़िया आपके सामने पेश करता हूँ शेर मिसालों के साथ, क्योंकि वीडियो फिर तवील हो जाती है और फिर जब वीडियो तवील हो तो स्टूडेंट्स या जो वीडियो देखते हैं वो इस तवालत की वजह से वीडियो को स्किप कर लेते हैं। तो हम आते हैं मीरा जी की इस नज़म के तज्ज़िये की जानिब। अच्छा, ये मीरा जी की वो नज़म है जो उनकी शायरी के अहम और बुनियादी रुझान यानी महरूमी, तन्हाई और जिनसी इज़्तिराब, बेचैनी को नहायत खूबसूरती से पेश करती हैं। ये नज़म जदीद उर्दू नज़म की एक नुमाया मिसाल है जिसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बोरियत, मुआशी कमज़ोरी और जज्बाती व जिनसी तशनगी का बयान इंतहाई दाखिली और अलामती अंदाज में बयान किया गया है। तो इस नज़म में देखें तो यही जिनसी महरूमी है, औरत की दूरी है इसमें मीरा जी की बाकी नज़मों की तरह। इसी तरह तन्हाई है, महरूमी है, जिस चीज़ की तलाश में है वो इसको मिल नहीं रहा, तो ये सब है, मुआशी कमज़ोरी हैं, ये सब इन्होंने अलामती अंदाज में बयान किए हैं। अब हम टॉपिक वाइज इसके मौज़ूआत को देखते हैं। नंबर 1, जिनसी महरूमी। ये जिनसी महरूमी मीरा जी की बहुत सारी नज़मों में है। जिनसी महरूम, इन जिनसी तौर पर महरूम है, कभी शादी नहीं की, इसने तलाश में थे, लेकिन तो यही वजह है कि वो अक्स वो इनकी शायरी में भी हमें नज़र आता है। तो मीरा जी की शायरी में जिस्मानी व जज्बाती ग़ुरबत की ख्वाहिश बार बार ज़ाहिर होती है, मगर इसके साथ ही ये एहसास भी कि ये ग़ुरबत उसे मुयस्सर नहीं। आप समझदार हैं, औरत की ग़ुरबत उसे मुयस्सर नहीं। इस नज़म में भी औरत एक ख्वाब, एक खुशबू, एक दूरी की अलामत है जो मीरा जी को मिल नहीं रही। इसीलिए वो कहते हैं और तो सब आराम मुझे, एक गेसुओं की खुशबू ही नहीं। गेसू बाल को कहते हैं, औरतों के बाल, यानी बाकी सब कुछ है लेकिन
گیسوؤں کی خوشبو نہیں ہے، یعنی عورت نہیں ہے۔ یہاں گیسوؤں کی خوشبو صرف جسمانی قربت نہیں بلکہ محبت اور تسکین کی علامت ہے، جس سے میرا جی محروم ہے۔ تو یہ جنسی محرومی ہے۔ شاعر کے پاس زندگی کی سب بنیادی ضرورتیں موجود ہیں، مگر عورت کی محبت یا وصال کی کمی سب پر حاوی ہے۔ جس طرح کی یہ مصرع ہم نے پڑھا کہ باقی سب ہیں لیکن عورت نہیں ہے۔ اسی طرح نظم کے آخر میں کہتے ہیں کہ اور تو ہوتی، یہ چھوٹا سا مصرع محرومی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ اور تو ہوتی، تو سے مراد یہاں عورت ہے۔ شاعر کو یہ احساس ہے کہ اگر او تو یعنی عورت ہوتی تو زندگی مکمل ہوتی، لیکن عورت ہے نہیں، اسی وجہ سے ان کی زندگی نامکمل ہے۔ دوسرا اس کا موضوع معاشی و طبقاتی محرومی، یعنی سب محرومیاں ہیں، پھر اس کی مختلف جنسی ہم نے پڑھا، اب معاشی و طبقاتی محرومی۔ تو نظم کا راوی یعنی نظم پڑھنے والا میرا جی ایک دفتر کا معمولی منشی ہے۔ آپ نظم پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ ایک منشی ہے۔ وہ اپنے دفتر، افسر اور ارد گرد کی دنیا کو حسرت بری نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ محرومی جنسی محرومی سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ معاشی کمزوری اسے محبوب کے قریب نہیں آنے دیتی۔ تو دیکھیں، جنسی محرومی بھی ہے، معاشی بھی ہے، معاشی لحاظ سے بھی یہ محروم ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ معیشت کو بہتر بنانے کے لیے وہ جنسی جو محرومی ہے وہ بھی بیچ میں آتی ہے، یعنی پیٹ کی تلاش میں ہے پیٹ، تو اسی وجہ سے محبوب کے قریب نہیں آتا میرا جی۔ تو یہ دونوں محرومیاں ہیں۔ یہ جو معاشی کمزوری ہیں، مالی لحاظ سے یہ کمزور ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ محبوب کے قریب نہیں آنے دیتی یہ معاشی کمزوری میرا جی کو۔ تو وہ کہتے ہیں اس نظم میں، اور دل میں آگ سلگتی ہے میں بھی جو کوئی افسر ہوتا، اس شہر کی دھول اور گلیوں سے کچھ دور میرا پیر گھر ہوتا اور تو ہوتی۔ دیکھیں، یہ حسرت ہیں، اظہار کر رہے ہیں کہ محروم ہے کہ کس طرح کہ جس طرح یہ افسر ہے کاش میں بھی اس طرح ہوتا، جس طرح اس کا ایک گھر ہے اس گاؤں اس گلیوں سے دور میرا بھی کوئی گھر ہوتا اور تو ہوتی، یعنی عورت ہوتی، بیوی ہوتی۔ یہاں شاعر کی حسرت دوہری ہے، دو حسرتیں ہیں، ایک سماجی محرومی یعنی افسر بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، یہ ایک محرومی ہے کاش میں افسر ہوتا۔ دوسرا جذباتی محرومی، تو کو پانے کی خواہش یعنی عورت کو پانے کی خواہش، یہ دو محرومیاں ہیں یہاں پر۔ وجودی اور نفسیاتی تنہائی ایک اور موضوع ہے اس نظم کا۔ شاعر کی دنیا ایک روٹین میں قید ہے، ڈیلی بیسس جو روٹین ہے اس میں قید ہے شاعر کی دنیا۔ صبح اٹھنا، ناشتہ کرنا، دفتر جانا، واپس آنا، وہاں کام کرنا، یہ سب مشینی عمل ہے۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں اس میں، سب رات میری سپنوں میں گزر جاتی ہے اور میں سوتا ہوں، پھر صبح کی دیوی آتی ہے، یعنی صبح ہوتی ہے سورج نکل آتا ہے میں پھر اٹھتا ہوں۔ تو یہاں سپنے یعنی خواب اور صبح دونوں ہی عارضی سکون کی علامت ہے، یعنی یہ چند لمحے ہمیں میسر ہیں سکون کے، باقی کچھ بھی نہیں۔ خواب میں وہ شاید تو سے ملتا ہے، عورت سے ملتا ہے خواب میں، مگر صبح حقیقت اسے واپس تنہائی میں لے آتی ہے، یعنی جب وہ رات کے وقت سوتا ہے تنہائی میں تو اس کے دماغ میں ان کے خیالات میں صرف تو یعنی عورت ہوتی، لیکن جیسے ہی صبح آتی ہے تو پھر یہ واپس اپنی حقیقی زندگی میں آتا ہے، واپس دفتر جاتا ہے، وہ عورت وہ جو خیالی دنیا انہوں نے رات کے وقت بنائی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، حقیقی دنیا میں آتا ہے، دفتر جاتا ہے، وہاں کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک موضوع ہے اس نظم کا۔ سماجی مشاہدہ اور احساس بیگانگی۔ احساس بیگانگی یعنی لوگ مجھے نہیں جانتے، سب ایک طرف ہے، میں اکیلا ہوں، پرایا ہوں۔ تو نظم کا راوی میرا جی اپنے ارد گرد کی دنیا دیکھتا ہے، تھانگے، کاریں، بچے، شریف گھرانوں کی عورتیں، عیاش لوگ، لیکن ہر منظر میں اسے اپنی محرومی کا عکس نظر آتا ہے۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں اس نظم میں، دنیا کے رنگ انوکھے ہیں، جو میرے سامنے رہتا ہے اس کے گھر میں گھر والی ہے، عورت ہے، اور دائیں پہلو میں ایک منزل کا ہے مکان و خالی ہے، اور بائیں جانب ایک عیاش ہے جس کے ہاں ایک داشتہ ہے، داشتہ یعنی ایک عورت ہے جس سے نکاح نہیں ہوتی،
بس جنسی تسکین اس سے پایا جاتا ہے، تو ایک داشتہ ہے، اور ان سب میں ایک میں بھی ہوں لیکن بس تو ہی نہیں، یعنی عورت نہیں ہے، یہی اس کا مین جو پرپس ہے۔ تو دیکھیں یہاں بھی آپ کو محرومی دکھائی دے رہی ہے۔ تو ان اشعار میں آپ دیکھیں یہاں پورا معاشرہ میرا جی کے مقابل میں کڑا دکھائی دیتا ہے، ہر ایک کے پاس کچھ ہے، مگر شاعر کے پاس صرف احساسی محرومی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگلا ہے علامتی پہلو، یہ ان کی ساری نظموں کا ایک اہم پہلو ہوتا ہے، کم خصوصیت ہوتی ہے علامتی۔ تو نظم کے علامتی عناصر میں صبح کی دیوی، یہ علامتیں ہیں اس نظم کے، گیسوں کی خوشبو، دفتر، افسر، بندی خانہ، یہ ان کی علامتیں ہیں۔ اس سے مراد ان کی ہے ان علامتوں سے میرا جی کی مراد یعنی صبح کی دیوی، یہ الفاظ کا مجموعہ ہے ایک علامت کے طور پہ، تو اس کی مطلب ہے امید۔ دفتر لفظ انہوں نے اس نظم میں استعمال کیا ہے، یہ دفتر جاتا ہے وہاں کام کرتا ہے، تو اس کے معنی ہے جو علامت ہے جبر روزگار، اس کے لیے یہ علامت استعمال ہوئی ہے۔ افسر طبقاتی اقدار کے لیے استعمال، ظاہر ہے ترقی پسند تحریک بھی اس وقت شروع ہوئی تھی، تو یہ ان کے اثرات ہیں کہ دفتر ہیں ہم سے مسلسل کام کیا جاتا ہے، افسر ہیں جو لیڈ کلاس ہیں، اعلیٰ طبقہ ہے، طبقاتی اقدار اس کی بات ہو رہی ہے۔ گیسوں کی خوشبو، یہ محبت کی نایافت خوشبو ہے عورت کی محرومی کے حوالے سے۔ بندی خانہ یعنی محدود زندگی کا استعارہ ہے کہ زندگی بہت محدود ہو چکی ہے، تو یہ کچھ علامتیں بھی انہوں نے استعمال کی ہے۔ یہ تمام علامتیں شاعر کی اندرونی بے بسی اور احساس قید کو ظاہر کرتی ہے۔ خلاصہ اگر ہم دیکھیں اس پوری نظم کا تو یہ نظم صرف ایک آدمی کی روزمرہ زندگی نہیں بلکہ جدید انسان کی روحانی اور جنسی محرومی کا المیہ ہے۔ میرا جی کے یہاں محبت ایک مقدس مگر ناقابل حصول تجربہ بن جاتی ہے۔ مقدس چیز ہے محبت لیکن ناقابل حصول ہے میرا جی کے لیے، میرا جی کو یہ محبت حاصل نہیں۔ یہی ان کی شاعری کا مرکزی تک ہے کہ جسم، روح، خواب اور حقیقت سب ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ سکون نہیں ہے۔ تو یہ اس نظم کا ایک مختصر خلاصہ بھی میں نے نیچے لکھا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ لوگ کو پسند آ چکا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔